الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ ان اللہ سمیع علیم سبحان اللہ سبحان اللہ یا ایہا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجہروا له بالقول كجہر بعضکم لبعض ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون ان الذین یغضون اصواتهم عند رسول اللہ اولئک الذین امتحن اللہ قلوبهم للتقوی لهم مغفرة واجر عظیم سبحان اللہ سبحان اللہ ان الذین ینادونک من وراء الحجرات اکثرهم لا يعلمون اکثرهم لا يعقلون آمنت باللہ صدق اللہ العلی العظیم وبلغنا رسوله النبی الامین الکریم الرؤوف الرحیم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین فالحمد للہ رب العالمین جناب صدر، اسٹیج پہ بیٹھے ہوئے علماء کرام اور شعراء اعظام، خالص پور کی تاریخی سرزمین پر رہنے بسنے والے بزرگوں، ہم عمر ساتھیوں، نوجوان دوستوں، ہماری پردہ نشین اسلامی ماؤں اور بہنوں، آئیے ہم اور آپ سب سے پہلے آقائے دو جہاں سرور کون و مکاں سیاح لامکاں صاحب عرش آشیاں احمد مجتبیٰ کملی والے مصطفیٰ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مقدس بارگاہ میں ہدیہ درود و سلام پیش کرنے کی بھرپور سعادتیں بآواز بلند حاصل کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم صلاة و سلاما علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ اگر خاموش رہوں میں تو تو ہی سب کچھ ہے، بے شک بے شک جو کچھ کہا تو تیرا حسن ہو گیا محدود۔ محمد وہ کتاب کون کا طغرائے پیشانی، محمد وہ حریم قدس کا شمع شبستانی، سبحان اللہ سبحان اللہ وہ ناطق جس کے آگے مہر برلب بلبل سدرا، بے شک سبحان اللہ وہ امی جس کے آگے عقل کل طفل دبستانی۔ زندہ باد زندہ باد زندہ باد حضور اس طرح گزرے گنبد مینائے گردوں سے، نظر جس طرح شیشے سے گزر جائے بآسانی۔ بے شک سبحان اللہ کہاں کا دشت ایمن طور کیا برق تجلی کیا، کہاں کا دشت ایمن دور کیا کہاں کا دشت ایمن طور کیا برق تجلی کیا، یہ سب کچھ تھی جمال مصطفیٰ کی پرتو افشانی۔ بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ سلام اے آمنہ کے لال اے محبوب سبحانی، سلام اے آمنہ کے لال اے محبوب سبحانی، سلام اے فخر موجودات فخر نو انسانی، سبحان اللہ سبحان اللہ سلام اے ذل رحمانی، سلام اے نور یزدانی، تیرا نقش قدم ہے زندگی کی لوح پیشانی۔ زندہ باد زندہ باد حبیبی یا رسول اللہ تیرا در ہو، میرا سر ہو، میرا دل ہو، تیرا گھر ہو۔ سبحان اللہ سبحان اللہ میرا سر تیرا در ہو، میرا سر ہو، میرا دل ہو، تیرا در تیرا گھر ہو،
تمنا مختصر سی ہے مگر تمہید طولانی. سبحان اللہ. سلام اے آتشی زنجیر باطل توڑنے والے. زندہ باد زندہ باد. سلام اے آتشی زنجیر باطل توڑنے والے. سلام اے خاک کے ٹوٹے ہوئے دل جوڑنے والے. سلام اس پر کہ جس نے بے کسوں کی دستگیری کی. بے شک بے شک. سلام اس پر کہ جس نے بے کسوں کی دستگیری کی. اور سلام اس پر کہ جس نے بادشاہی میں فقیری. بے شک بے شک. سبحان اللہ. حضرات محترم، جتنی خوشی آپ کو مجھے سننے کی ہے اتنی ہی خوشی مجھے آپ کو دیکھنے کی ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اور میں اپنے ان تمام اراکین کو، اپنے حوصلہ مند سنی مسلمانوں کو اور اس گاؤں کے نوجوان جیالوں کو سب سے پہلے مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ آپ نے بڑی لگن کے ساتھ، بڑے ولولے، بڑے جوش اور بڑے جذبے کے ساتھ سرور کائنات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام پر یہ مقدس بزم سجائی ہے. جس طرح حضور کے نام پر آپ نے اپنی گلیوں کو روشن کیا ہے، اپنی جلسہ گاہ کو روشن کیا ہے. اللہ حضور کے نام کی خیرات دے آپ کو، آپ کا دل روشن کر دے، آپ کا دماغ روشن کر دے، آپ کا ایمان روشن کر دے، آپ کا عمل روشن کر دے، اور آپ کی زندگی میں پروردگار سرور کائنات کے صدقے و طفیل ساری خوشیاں سمیٹ کر بھر دے. آمین آمین. سبحان اللہ سبحان. آج میں ایک اہم عنوان پر آپ سے گفتگو کروں گا. 2:45 بجے میں اپنی مادر علمی الجامعۃ الاشرفیہ مبارک پور آ گیا تھا بنارس سے. اور اشرفیہ کے علماء کے ساتھ، ذمہ داروں کے ساتھ اور اپنی مینیجنگ کمیٹی کے ساتھ بیٹھ کر سارے مسائل پہ گفتگو بھی کر لی اسی جلسے کے صدقے میں. سبحان اللہ. نیز 4 اور 5 جنوری 2022 کو انشاءاللہ تمام علماء کے استاد جلالت العلم عبید نواز حضور حافظ ملت بانی الجامعۃ الاشرفیہ مجوزہ عربک یونیورسٹی مبارک پور کے مقدس عرس کا آغاز ہوگا. انشاءاللہ تاریخ نوٹ کر لیجئے گا. اگر لاک ڈاؤن نہیں لگا تو آپ جانتے ہیں کہ وہاں ہزاروں کا نہیں لاکھوں کا مجمع ہوتا ہے، اور سینکڑوں اور درجنوں علماء نہیں بلکہ پورے ملک سے ہزاروں علماء کرام کی آمد ہوتی ہے. بے شک بے شک. آپ پوری طاقت، پورے جوش و جذبے کے ساتھ اپنی مرکزی درسگاہ کی زینت بنیے اور دارالعلوم اشرفیہ مبارک پور پہنچ کر علماء کرام کے بیانات سے اپنی دنیا اور اپنی آخرت دونوں روشن کیجیے. سبحان اللہ سبحان اللہ. آپ کے گاؤں کا ایک ذرہ جس کا نام عبید اللہ اعظمی ہے، رب العالمین نے اپنے کرم سے اور رسول پاک کی خیرات عطا کر کے پوری دنیا اسلام میں آپ کے اس فرزند کو اسلام کی خدمت کی توفیق عطا فرمائی. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. اس پر ہم شکر گزار ہیں اپنے پروردگار کے، اور خوش نصیب ہے یہ گاؤں جس گاؤں سے یہ صدائے حق اٹھ رہی ہے
اور پورے ہندوستان میں ساون و بھادو بن کر رب رحمت کی طرح برس رہی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ حضرات محترم، ہم مسلمانوں کے لیے جو سب سے بڑی نعمت ہے اللہ رب العالمین کی، اس کا نام ہے ایمان۔ اور ایمان کی جان کا نام ہے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ مرشد برحق، امام اہل سنت، اعلیٰ حضرت، عظیم البرکت، رفیع الدرجت، مجدد دین و ملت، شیخ الاسلام والمسلمین، حجت اللہ فی الارضین، سیدنا و مولانا الامام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمت اللہ تعالی علیہ بارگاہ رسالت میں کچھ اس طرح عرض پیرا ہوتے ہیں: اللہ کی سرتا بقدم شان ہے یہ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اللہ کی سرتا بقدم شان ہے یہ، انسان نہیں انسان، وہ انسان ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں، ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے یہ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ دنیا میں جتنے بھی ممالک آپ کو نظر آ رہے ہیں، کوئی ملک ایسا نہیں ہے جو کسی نہ کسی قاعدے اور قانون سے نہ چلتا ہو۔ جس ملک میں قاعدہ نہیں، قانون نہیں، وہاں جنگل راج ہو جاتا ہے۔ پھر اس دنیا میں بادشاہوں کی حکومت جب نافذ ہوتی ہے، قائم ہوتی ہے، تو بادشاہ اپنے دربار کے ادب کے لیے قانون بناتے ہیں۔ بادشاہ کا ادب کرنے کا قانون کیا ہے؟ بادشاہ کی تعظیم کا قانون، بادشاہ کے رسپیکٹ کا قانون، اس قانون پر پورے ملک کی رعایا کو عمل کرنا ہوتا ہے۔ اور رعایا میں جو بھی اس قانون کو توڑتا ہے وہ سزا کا مستحق اور مجرم گردانا جاتا ہے۔ قانون کو توڑنے والا حکومت کے اعتبار سے مجرم گردانا جاتا ہے۔ میں بڑی آسان زبان میں اپنی بات آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں۔ تو دنیا میں آپ دیکھیں، بادشاہوں کے لیے الگ الگ القاب ہیں: بادشاہ سلامت، ذل الہی۔ ان کے دربار میں آئیے تو جھک کر آئیے، 7 عرشی سلام کیجئے، 7 فرشی سلام کیجئے، نکلیے باہر تو پیٹھ دکھا کے مت نکلیے، الٹے پیر نکلیے۔ یہ بادشاہوں کے دربار کے آداب ہیں۔ یہ آداب کا قانون بناتا کون ہے؟ یہ قانون بادشاہوں کی پارلیمنٹ بناتی ہے۔ اس قانون پہ عمل کون لوگ کرتے ہیں؟ اس ملک کے رہنے والے باشندے اس قانون پر عمل کرتے ہیں۔ عمل نہ کرنے کی شکل میں انہیں جیل ہوتی ہے، جرمانہ ہوتا ہے، سزا ہوتی ہے، اور بہت بے ادب ہو گئے تو پھانسی بھی ہوتی ہے۔ یہ بادشاہوں کے دربار کا قانون ہے۔ اللہ رب العالمین نے
زمین بنا دی تو فرمایا الم نجعل الارض مہادا، سبحان اللہ سبحان اللہ، ہم نے زمین کو تمہارے لیے فرش اور بچھونا بنایا۔ جب زمین بنی تو بل کھانے لگی، ہلنے ڈولنے لگی، تو ہلتی ڈولتی زمین پر تو آپ مکان نہیں بنا سکتے، ہلتی ڈولتی زمین پر تو آپ تجارت بھی نہیں کر سکتے، ہلتی ڈولتی زمین پر تو ہر وقت زلزلے کی وجہ سے آپ کی جان کو خطرہ لاحق ہوتا ہے۔ تو جب یہ ہلنے لگی، بنایا تھا انسان کو بسانے کے لیے، اور جب اس کو وجود دیا تو یہ بل کھانے لگی، تو فرمایا والجبال اوتادا، ہم نے پہاڑوں کو پیدا کیا اور اس کے سینے میں کھونٹا بنا کر گاڑ دیا۔ زندہ باد زندہ باد زندہ باد، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ انسان سے اللہ کو پیار کتنا ہے۔ پھر فرماتا ہے وَخَلَقْنَاكُمْ أَزْوَاجًا، ہم نے تمہیں جوڑا جوڑا پیدا کیا۔ دن بھر کا تھکا ہوا انسان، ہاتھ پیر شل ہونے لگے، ٹیشوز بدن کے مرنے لگے، کمزوری لاحق ہونے لگی، سستی مسلط ہونے لگی، تو فرماتا ہے وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا، ہم نے نیند کو تمہارے آرام کا ذریعہ بنا دیا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اب جب سونا ہے تو سونے والے لوگ کہتے ہیں کہ اب ہم سونے جا رہے ہیں، لائٹ بند کر دیجیے۔ معلوم یہ ہوا کہ نیند خاموشی چاہتی ہے، نیند ہنگامہ نہیں چاہتی، نیند شور نہیں چاہتی، نیند ٹریفک کی آواز نہیں چاہتی، نیند سناٹا چاہتی ہے۔ تو فرماتا ہے وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا، پھر اے انسانوں ہم نے ایسا کیا کہ رات کو کالی گھٹا کے طور پر تمہارے دماغ میں تمہارے زمانے میں مسلط کیا اور اس کو پردہ پوش بنا دیا تاکہ خاموشی کے سناٹے میں تم آرام سے سو سکو۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ سو کے اٹھے تو فکر معاش، کھانے پینے کے لیے، اندھیرے میں تو روزی نہیں تلاش کی جاتی، روزی تلاش کرنے کے لیے روشنی چاہیے۔ تو فرماتا ہے وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا، ہم نے دن کی روشنی پیدا کر دی تاکہ تم اپنی روٹی روزی آسانی سے حاصل سبحان کر اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ وَبَنَيْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعًا شِدَادًا، اور نیچے اوپر 7 آسمانوں کی چھت بنا دی جس کے نیچے تم رہ سکو۔ وَأَنزَلْنَا مِنَ الْمُعْصِرَاتِ مَاءً ثَجَّاجًا، پھر تمہاری زمین اگر بنجر ہوتی تو تم کھاتے کیا؟ تو ہم نے تمہاری زمین کو زرخیز پیداوار والی زمین بنانے کے لیے کیا کیا؟ وَأَنزَلْنَا مِنَ الْمُعْصِرَاتِ مَاءً ثَجَّاجًا، ہم نے آسمان سے بھرپور بارش برسائی، بادلوں کے پیٹ کو واشگاف کر دیا تاکہ جل تھل زمین ہو جائے اور زمین سے تمہارے اناج کے نکلنے کا سبب پیدا ہو۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ لِنُخْرِجَ بِهِ حَبًّا وَنَبَاتًا، ہم نے یہ بارش اس لیے برسائی کہ زمین سے پودے نکلیں، تمہارے کھانے پینے کے گیہوں، اناج، دال، چاول، دھان، ساری سبزیاں جو تمہارے کھانے کے لیے بھی ہوں اور تمہارے مویشیوں کے لیے بھی ہوں۔ لِنُخْرِجَ حَبًّا وَنَبَاتًا وَأَنزَلْنَا مِنَ الْمُعْصِرَاتِ مَاءً ثَجَّاجًا لِنُخْرِجَ بِهِ حَبًّا وَنَبَاتًا وَجَنَّاتٍ أَلْفَافًا، اور جگہ جگہ ہم نے باغات پھیلا دیے، پھل پھول کی بہاریں تمہارے لیے پیدا کر دی۔ یہ رب العالمین کا پیار ہے انسان کے ساتھ۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ جب یہ سب ہو گیا
اور انسان بس گیا تو اس زمین پر انسان جب گمراہی میں مبتلا ہوا اور اپنے مالک کے احسان سے ناشکری کرنے لگا، اپنے مالک کی دی ہوئی نعمتوں کو ٹھکرانے لگا، نعمتوں کو تو یاد کرتا رہا، نعمتوں کی فکر میں تو لگا رہا، مگر جس نے نعمت دیا اس کی عبادت سے منہ موڑ لیا، اس نے جن برائیوں سے روکا تھا ان برائیوں کے دلدل میں پھنس گیا، تو پھر رب العالمین کو اس انسان پہ رحم آیا اور اس نے برائیوں سے انسان کو نکالنے کے لیے، بھلائیوں کا راستہ دکھانے کے لیے، بے حیائیوں کے گھپ اندھیرے سے انسان کو نکالنے کے لیے، حیاداری اور شرافت کی راہ پر انسان کو ڈالنے کے لیے، جہالت کی تاریکی سے انسان کو نکالنے کے لیے، علم کی شمع فروزہ انسان کو دینے کے لیے، کفر کی جگہ اسلام کو قائم کرنے کے لیے، شرک کی جگہ ایمان کو قائم کرنے کے لیے، اور بدعتوں کی جگہ سنتوں کا چراغ جلانے کے لیے اپنے نبیوں کو روشن چراغ بنا کر دنیا میں بھیجنا شروع کیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ہر نبی نے اپنے اپنے زمانے میں امت کی رہنمائی کی، انسان کو برائی کے ماحول سے نکالنے کی بھرپور کوشش کی، اور اپنا فرض پورا کرنے کے بعد وہ یہ کہہ کے انسانوں سے گئے کہ ہم آخری نہیں، ہمارے بعد وہ آنے والے ہیں جن کے لیے اس زمین کو رب العالمین نے بچھونا بنایا ہے تمہارے لیے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ہمارے بعد وہ آنے والے ہیں جن کے لیے آسمان عرش کو لاجوردی شامیانہ بنایا رب العالمین نے تمہارے لیے۔ بلکہ آواز آئی کہ وہ آ رہے ہیں جن کی فرما روائی ساری کائنات پر ہوگی، سارے انبیاء کے جانے کے بعد وہ آئے جن کے لیے کونین کی بزم کو سجایا گیا تھا۔ سارے نبیوں کے بعد وہ آئے تو خاتم النبیین بن کر آئے، امام المرسلین بن کر آئے، آمنہ کے لال بن کر آئے، عبداللہ کے نور نظر بن کر آئے، دائی حلیمہ کے لخت جگر بن کر آئے، سرکار ابد قرار بن کر آئے، گلشن ہستی کی اولین فصل بہار بن کر آئے۔ سبحان اللہ، سبحان وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ زمین و زماں تمہارے لیے، مکین و مکہ تمہارے لیے، چنین و چنا تمہارے لیے، بنے دو جہاں تمہارے لیے۔ کس کے لیے؟ آمنہ کے لال کے لیے، ہمارے پیغمبر کے لیے، آپ کے آقا کے لیے، سید المرسلین کے لیے، رحمت للعالمین کے لیے، مراد المشتاقین کے لیے، جان عالمین کے لیے، امام الحرمین کے لیے، نبی القبلتین کے لیے، جد الحسن والحسین کے لیے، انہی کے لیے یہ ساری کائنات کی بزم ہمارے رب نے سجائی، اور ہم پر یہ احسان کیا کہ فرمایا لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ۔ سبحان اللہ، سبحان۔ اے مسلمانوں، ہم نے تم پر سب سے بڑا احسان کیا ہے کہ اپنے مصطفیٰ کو تمہاری بزم میں بھیجا ہے۔ وہ تم پر اللہ کی آیتیں تلاوت کرتے ہیں، ناپاکوں کو پاک کرتے ہیں، علم و حکمت اور سائنس کا سبق پڑھاتے ہیں، معرفت کا دریا بہاتے ہیں، خودی کو بھی زندہ کرتے ہیں، معرفت خداوندی کا تصور بھی عطا فرماتے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ وہ آئے تو آتے چلے گئے، چھائے تو چھاتے چلے گئے، اور بریلی کی دھرتی سے
ٹوٹی ہوئی چٹائی پر بیٹھ کر ان کا غلام احمد رضا پکار اٹھا، سب سے اعلیٰ و اولا ہمارا نبی زندہ باد، سارے نبیوں سے بالا ہمارا نبی، جس کو شایع ہے عرش خدا پر جلوس، ہے وہ سلطانے والا ہمارا نبی۔ ہمارا نبی سبحان سب چمک والے اجلوں میں چمکا کیے، سب چمک والے اجلوں میں چمکا کیے، ارے اندھے شیشوں میں چمکا ہمارا نبی زندہ باد، کرنوں بدلی رسولوں کی آتی رہی، چاند بدلی کا نکلا ہمارا نبی۔ کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی۔ اور غمزدوں کو رضا مزدہ دیجئے کہ ہے بے کسوں کا سہارا ہمارا نبی سبحان اللہ سبحان اللہ۔ وہ نبی اس دھرتی پہ تشریف لائے، ان پر نبوت اللہ نے ختم کر دی، رسالت کو ختم کیا، خاتم النبیین کی مہر لگا دیا۔ اب قیامت تک کوئی نبی نہیں آئے گا، کوئی رسول نہیں آئے گا۔ ہر دور میں اگر کلمہ پڑھا جائے گا تو ان کا پڑھا جائے گا، درود پڑھا جائے گا تو ان پر پڑھا جائے گا، سلام پڑھا جائے گا تو ان پر پڑھا جائے گا، رسپیکٹ کیا جائے گا تو ان کا کیا جائے گا، دربار کا ادب کیا جائے گا تو ان کے دربار کا ادب کیا جائے گا، اس لیے کہ وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ محترم حضرات، اب ان کی آمد تو ہو گئی، اللہ رب العالمین نے انہیں کائنات کا شہنشاہ بنا کے بھیجا، تو جب وہ بادشاہ ارض و سما اللہ کی عطا سے بن کر آ گئے تو پھر بادشاہ کے ادب کا سوال پیدا ہوا، جو بات میں نے شروع میں آپ سے کہی تھی۔ ان کے ادب کا قانون کون بنائے گا؟ ان کی رعایا کون؟ ساری کائنات کے انسان محمد الرسول اللہ کی رعایا ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، اور ساری کائنات کے انسانوں امت کے راجہ ہیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ راجہ ہی نہیں، مہاراجہ ہیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب ان کا قانون کس پارلیمنٹ میں بنا کہ ان کا ادب کیسے کیا جائے؟ دنیاوی بادشاہ تو اپنے ادب، اپنے رسپیکٹ کا قانون اپنی پارلیمنٹ میں بنا کر اپنے ادب اور رسپیکٹ کی بات کرتے ہیں۔ میرے آقا نے اپنے ادب کا، اپنے رسپیکٹ کا، اپنی تعظیم کا، اپنے ادب کا قانون خود نہیں بنایا، بلکہ ان کے ادب، ان کے رسپیکٹ کا قانون عرش کی پارلیمنٹ سے بن کر آیا۔ واہ واہ واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ قانون کیا آیا؟ سدرۃ المنتہا کی چہکتی ہوئی بلبل جناب جبریل امین بارگاہ رسالت میں آ کے چہچہانے لگے، اور دنیائے ایمان و انسانیت کو یہ پیغام دیا قرآن میں، یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرتے رہنا۔ جگہ جگہ کا ہے قرآن۔ سورہ حجرات میں آیت نمبر 1 شروع ہوتی ہے ان جملوں کے ساتھ، یا ایہا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، اے وہ لوگوں جو ایمان کا دعویٰ کرتے ہو، جو ایمان لائے ہو میرے حبیب پر، کان کھول کر کے سن لو، لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، کبھی بھی اللہ اور اس کے رسول سے آگے بڑھنے کی جرات مت کرنا۔ بے شک بے شک، ادب سکھایا جا رہا ہے، اللہ اور اس کے رسول سے آگے بڑھنے کی کوشش مت کرنا۔ کوئی بزرگ چل رہا ہے ساتھ میں اور کوئی گستاخ اس بزرگ کا ادب کرتے ہوئے پیچھے نہ چل کر اس کے آگے آگے چلے تو لوگ کہتے ہیں پیچھے آؤ، بزرگ ہیں ان کا ادب کرو۔ ہوتی ہے نا یہ بات؟ جی۔ قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، ایمان والو، بے ایمانوں سے بات نہیں کی جا رہی ہے، غداروں سے بات نہیں کی جا رہی ہے،
نبی کا کلمہ پڑھ کر نبی کو اپنا جیسا کہنے والے ملعونوں سے بات نہیں کی جا رہی ہے. نبی کا کلمہ پڑھ کر نبی کے علم پہ تنقید کرنے والے خبیثوں سے بات نہیں کی جا رہی ہے. بات کی جا رہی ہے ایمان والوں سے. یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ. اے ایمان والو تم سنو، خبردار اللہ اور اس کے رسول سے آگے مت بڑھنا. تو بھائی صاحب، رسول سے آگے بڑھنے والی بات تو سمجھ میں آتی، رسول کی بات کو کاٹنا رسول سے آگے بڑھنا، رسول کے آگے چلنے کی کوشش کرنا رسول سے آگے بڑھنا، رسول کی عبادت کے مقابلے میں یہ کہنا کہ ان کی عمر 63 سال تھی، ہماری 90 سال ہے، ان کی نمازیں کم ہماری نمازیں زیادہ، یہ آگے بڑھنا ہے. بے شک بے شک بے شک. تو رسول سے آگے بڑھنے والی بات تو سمجھ میں آ رہی ہے، مگر اللہ سے آگے بڑھنے والی بات کیا ہے بھائی؟ زندہ باد زندہ باد. لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، مت بڑھو اللہ رسول سے آگے. کون ہے جو اللہ سے آگے بڑھ سکتا ہے؟ پر اللہ تو کہتا ہے کہ تم مت بڑھنا اللہ کے آگے. کیا مطلب؟ مطلب یہ ہے کہ یہ میرا محبوب اتنا مجھے پیارا ہے کہ جو میرے محبوب سے آگے بڑھنے کی کوشش کرتا ہے گویا وہ اللہ سے آگے بڑھنے کی. زندہ باد زندہ باد. سبحان اللہ. یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرتے رہنا. ان اللہ سمیع علیم، اس لیے کہ یہ جو ادب کا قانون جس مالک نے دیا ہے وہ سن بھی رہا ہے تمہاری باتیں اور جانتا بھی ہے تمہارے خیالات. بارگاہ رسالت کا ادب، بارگاہ رسالت کی تعظیم ہم مسلمانوں کو کون سمجھا رہا ہے؟ قرآن. قانون کہاں سے آیا؟ عرش کی پارلیمنٹ سے. حضور کے ادب کا اور اللہ کی عطا سے شہنشاہ ارض و سما حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم کا قانون کس نے بنایا؟ رب العالمین نے. رب العالمین رحمت للعالمین کے رسپیکٹ کا قانون بنا رہا ہے. دوسری آیت، کچھ صحابہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں تشریف فرما تھے. صحابہ سے بڑھ کے ادب کرنے والا کون ہے؟ ان سے بڑا رسول کا عاشق کون ہے؟ ان سے زیادہ نبی پہ جان دینے والا کون ہے؟ ان کا تو میدان کارزار میں نعرہ تھا، صلیب و دار سہی، دست و کوہسار سہی، جہاں بھی تم نے پکارا ہے جان نثار چلے، سنی جو بانگے جرستو بقتل گاہ جفا، کفن بدوش حسیران زلف یار چلے. زندہ باد. یہ تو صحابہ تھے، یہ ان کا عشق رسول تھا. حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زنا، سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان عرب. وہ یوسف علیہ السلام کا حسن تھا جسے دیکھ کر عورتیں ہوش میں نہیں رہیں اور اپنے انگلیاں کاٹ دی، انہیں پتہ نہ چلا. یہ محمد الرسول اللہ کا حسن ہے کہ صحابہ گردنیں کٹواتے ہیں ان کے عشق میں اور انہیں پتہ نہیں چلتا کہ ہماری گردنیں کٹ رہی ہیں. ادھر سے آواز آتی ہے وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ. سبحان اللہ سبحان اللہ. ان کو مردہ مت کہنا، زندہ باد زندہ باد. جو کشتے عشق مصطفیٰ ہیں بے شک بے شک. یہ زندہ ہیں اور ان کو وہ زندگی ہم نے دیا ہے جس زندگی کا تصور تمہاری نابالغ عقل کے بس کی بات نہیں. عرض یہ کر رہے ہیں آج کی محفل میں ہم آپ کو تعظیم رسول سمجھا رہے ہیں. تعظیم اگر ہاتھ سے نکل گئی، نماز پڑھو نماز بیکار، رسول اللہ کی عزت اگر دل سے نکل گئی، روزہ رکھو روزہ بیکار، حج کرو حج بیکار، زکوٰۃ دو زکوٰۃ بیکار. رسول کی عزت اگر چلی گئی اور رسول کی عزت کو خاک میں ملا کر اگر تم نے نماز پڑھی، رسول اللہ کے ادب سے ایک لمحہ کے لیے بھی اگر تمہارا تصور ہٹ گیا، تم لاکھ نماز روزہ کرتے رہو، جنت نہ تمہیں ملے گی نہ تمہارے اس عمل کی وجہ سے تمہیں ملے گی. ایسے انسان کا ٹھکانہ صرف جہنم ہے، چاہے قیامت تک وہ سجدہ کرتا رہے. بے شک بے شک بے شک. زندہ باد.
تعظیم رسول، صحابہ حضور کی مجلس میں بیٹھے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ یہ تھا میرے دوستو کہ جب کسی معاملے پر مشورہ کرنا ہوتا تھا تو اپنے صحابہ کے بیچ میں اس بحث کو چھیڑ دیتے تھے اور اس پر اپنے صحابہ سے مشورہ لیتے تھے۔ مثال کے طور پر یہاں جلسہ ہو رہا ہے، ہمارے بچوں نے پہلے کمیٹی بنایا، طے کیا کہ جلسہ کریں گے، اب مشورہ کرنے لگے جلسہ کیسے کیا جائے، مقرر کون بلایا جائے، لائٹ کیسی ہونی چاہیے، انتظام کیسا ہونا چاہیے، کھانا پینا کیسا ہونا چاہیے، اس کا نام ہے مشورہ۔ اب مشورے میں جتنے لوگ موجود ہیں، کوئی کہے گا سادہ کھانا ہونا چاہیے، تو کوئی کہے گا نہیں صاحب نان ویج بھی ہونا چاہیے، کوئی کہے گا ایک میٹھا ہونا چاہیے، کوئی کہے گا نہیں 2-4 میٹھا ہو جانا چاہیے، کوئی کہے گا لاؤڈ اسپیکر جین پور سے منگا لو، تو کوئی کہے گا نہیں بنارس کا لاؤڈ اسپیکر بہت اچھا ہوتا ہے۔ یہ سب مشورے ہوتے ہیں، مشورے میں کوئی چیز فائنل ہو جاتی ہے تو اس پہ عمل کر لیا جاتا ہے۔ قرآن کریم فرماتا ہے مشورے کی بڑی اہمیت ہے، یاد رکھیے گا، وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ۔ اے مسلمانوں، جب کوئی کام کیا کرو تو کام کا فیصلہ کرنے سے پہلے آپس میں مشورہ کر لیا۔ سبحان اللہ، سبحان اس لیے کہ مشورے کے ذریعے جب کوئی فیصلہ ہوتا ہے تو اس میں نقصان کا معاملہ بالکل برائے نام ہوتا ہے۔ انسان کی عقل ہی تو ہے، مگر مشورے سے انسان بڑے نقصان سے بچ جاتا ہے۔ تو قرآن کہتا ہے مسلمانوں، جب کسی بھی معاملے کا کوئی فیصلہ کرنا ہو تو فیصلہ کرنے سے پہلے مشورہ کر لیا کرو۔ اللہ کے حبیب، زخم خوردہ انسانیت کے طبیب، احمد مجتبیٰ، کملی والے مصطفیٰ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ یہ تھا کہ جب بھی کوئی فیصلہ کرنا چاہتے تھے تو فیصلے سے پہلے کوئی بھی معاملہ آتا تھا، تو جنگ کا معاملہ آیا تو پہلے مشورہ کیا، سماج میں کسی چیز کو لاگو کرنے کا معاملہ آیا آپس میں مشورہ کیا، مشورے کے بعد اسی مشورے کے پیٹ سے فیصلہ نکلتا تھا۔ کسی صحابی کا مشورہ تمام لوگوں کے مشوروں کے مقابلے میں زیادہ صائب الرائے ہوا، اسے فیصلے کی شکل دے دی جاتی تھی۔ مگر جب مشورہ ہوتا ہے تو آدمی کی ایک فطرت ہے، ایک نیچر ہے، اس کو یاد رکھیے گا۔ آدمی کا نیچر یہ ہے کہ میں وہ بات کہوں جو بات سب پہ بھاری ہو، تو لوگ اپنا اپنا مشورہ دیتے ہیں، اور مشورہ دینے میں ہوتا یہ ہے کہ کبھی کبھار لوگ آپس میں الجھ کر اپنی بات کو منوانے کے لیے زور زور سے باتیں کرنے لگتے ہیں۔ تو یہ زور زور سے اور چیخ پکار کے جو بات کرتے ہیں، اس کا بھی مطلب یہ ہوتا ہے کہ ان کی آواز دبا دی جائے اور میری آواز اس پہ مسلط ہو جائے۔ کچھ ایسا ہی معاملہ اتفاق سے بارگاہ رسالت میں ہو گیا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم مشورہ فرما رہے تھے، حضرت عمر بھی مشورہ دے رہے تھے، تو حضرت ابو بکر بھی دے رہے تھے۔ مثال کے طور پر جنگ بدر میں 70 کافر مارے گئے تھے، 14 صحابہ شہید ہوئے تھے اگر میری یادداشت صحیح ہے تو، اور 70 کافر گرفتار کر لیے گئے تھے۔ کل 313 مسلمان گئے تھے میدان بدر میں کفار سے لڑنے، 1000 کفار و مشرکین مکہ سے آئے تھے۔ اللہ نے فتح مسلمانوں کو دی، 70 کافر اسی میدان میں جہنم رسید ہوئے، 70 کو صحابہ گرفتار کر کے مدینہ لائے۔ اب سوال یہ ہوا کہ ان کے ساتھ کیا کیا جائے، کیا کریں ان کے ساتھ؟ تو حضرت عمر کا مشورہ آیا کہ حضور یہ جتنے گرفتار ہو کے آئے ہیں یہ سب ہمارے رشتہ دار ہی تو ہیں، کل انہوں نے ہمیں مکہ سے نکالا تھا، آج ذبح ہونے یہ آ گئے۔ تو اس زمانے کا قانون کیا تھا؟ گرفتار کر لیا تو اس کو قتل کر دو، فتح کر لیا ملک تو اس کو قتل کر دو۔ اب مشورہ ہونے لگا کہ ان قیدیوں کے ساتھ کیا کیا جائے۔
حضرت عمر نے اپنا مشورہ دیا کہ سرکار یہ سب ہمارے بھائی بند ہیں مگر یہ مشرک ہیں اور اہل ایمان سے لڑنے آئے تھے، ہم نے ان پہ غلبہ اور اقتدار پایا ہے۔ میری رائے یہ ہے کہ جو جس کا جتنا قریبی رشتہ دار ہو وہ اس کو قتل کرے۔ سبحان اللہ، آپ ذرا سوچئے ایمان کی کس دہلیز پہ کھڑے ہیں صحابہ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، جو جس کا جتنا قریبی رشتہ دار ہو اسی کے حوالے اس کو کر دیجئے کہ اس مشرک کی گردن اڑا دے۔ سن لیا حضور نے ان کا مشورہ، اور لوگوں کے بھی مشورے آتے رہے، سرکار سنتے رہے۔ حضرت ابو بکر کا مشورہ آیا کہ یا رسول اللہ میرا مشورہ یہ ہے کہ ان قیدیوں سے ان کو قتل کرنے کے بجائے ان سے تھوڑا جرمانہ لے کر انہیں چھوڑ دیا جائے، اور خوددار لوگ مر جانا پسند کرتے ہیں، جرمانہ دینا پسند نہیں کرتے۔ حضور نے حضرت ابو بکر کی رائے کو پسند کیا اور اسی پہ فیصلہ فرما دیا کہ ان سے جرمانہ وصولا جائے اور انہیں آزاد کر دیا جائے، اپنے بال بچوں میں چلے جائیں۔ ساتھ ہی ساتھ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی طرف سے ایک بات یہ کہہ دی کہ ان سے جرمانہ لیا جائے گا اور چھوڑ دیا جائے گا، مگر جو پڑھے لکھے لوگ ہیں ان سے ہم جرمانہ نہیں لیں گے۔ سنیے تعلیم کی حیثیت کیا ہوتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو پڑھے لکھے لوگ ہیں انہیں چھانٹ لو، ہم نہ انہیں قتل کریں گے نہ ان سے جرمانہ لیں گے، یہ ہمارے بچوں کو پڑھائیں گے، یہی ان کا جرمانہ ہے۔ بے شک بے شک، یہ تعلیم دے دیں بچوں کو، بچے پڑھ لیں، یہ آزاد۔ یہ اسلام کی پہلی جنگ کا فیصلہ ہے۔ اسی طرح سے ایک اور مشورہ ہو رہا تھا، اس مشورے میں حضرت عمر کچھ کہہ رہے تھے، حضرت ابوبکر کچھ کہہ رہے تھے، صحابہ اپنی اپنی باتیں پیش کر رہے تھے۔ اسی میں اتنی نوک جھوک ہو گئی، ہوتا ہے نا آپس میں، مشورے میں یہ سب ہوتا ہے، اتنی نوک جھوک ہو گئی کہ اللہ کے حبیب اس مجلس میں تشریف فرمائیں اور لوگوں کی آواز حضور کی آواز سے کے اوپر ہونے لگی، بلند ہونے لگی۔ جب لوگوں کی آواز حضور کی آواز پر بلند ہونے لگی، فوراً حضرت جبریل عرش کی پارلیمنٹ سے سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ قانون کیا آیا؟ یا ایہا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، اے ایمان والو، خبردار میرے نبی کی آواز پر آواز بلند مت کرنا۔ آواز زندہ باد۔ آپ دیکھ رہے ہیں سبحان اللہ، حضور کی بادشاہت کا قانون، حضور کی بادشاہت میں حضور کی عظمت کا قانون کون بنا کے بھیج رہا ہے؟ رب العالمین بھیج رہا ہے۔ کیا قانون آیا؟ یا ایہا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی۔ اے ایمان والو، میرے نبی کی آواز پر اپنی آواز کو بلند مت کرو۔ اچھا، ایک بات تو یہ ہو گئی، ادب سکھا دیا گیا۔ کہ حضور کی آواز پر آواز بلند مت کرو۔ بات اتنے ہی تک نہیں رکی، آگے قرآن کیا کہتا ہے؟ وَلَا تَجْهَرُوا لَهُ بِالْقَوْلِ كَجَهْرِ بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ۔ اور ایک بات اور سن لو، میرے حبیب کی مجلس میں اس طرح بے تکلفی سے باتیں بھی مت کرنا جس طرح آپس میں بے تکلفی سے باتیں کرتے ہو۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تعظیم رسول قرآن سکھلا رہا ہے۔ اب سوچیں، میں الف زبر آ بے زبر با کہہ کے سمجھا رہا ہوں آپ کو تاکہ آپ اچھی طرح سے بات کو سمجھ لیں۔ اگر میں بولنا شروع کروں، دیکھو دیکھو تو ذرا سوئے فلک دیکھو تو
کتنی تیزی سے امڑنے لگی پھر کالی گھٹا، مسکراتے ہوئے تاروں کی وہ پلکیں جھپکی، چاندنی اپنی سمیٹے ہوئے وہ چاند چلا، چھوڑ کر نقش خاموشی وہ شفق ڈوب گئی، ذرے ذرے کی نگاہوں سے تحیر ہے یہاں، اپنے دامن میں سمیٹے ہوئے طوفان شرر، کودنے کے لیے بےتاب ہے پھر برق تپا۔ کیا سمجھا آپ نے؟ زبان تو یہ میری ہے، مگر آپ کا لحاظ کرتے ہوئے کوشش یہ کر رہا ہوں کہ بالکل سادہ زبان میں اردو معلیٰ کو پیچھے کر کے آسان زبان میں آپ سے بات کر دوں تاکہ بات آپ کی سمجھ میں آ جائے۔ اور تقریر وہی ہوتی ہے، تقریر اسی کو کہتے ہیں کہ جن کے لیے تقریر کی جا رہی ہے تقریر ان کی سمجھ میں آئے۔ بے شک بے شک، سبحان اللہ۔ قابلیت بگھارنے کا نام تقریر نہیں۔ بے شک۔ کوشش کرتا ہوں کہ آپ تک یہ بات آپ کی زبان میں، آپ کی فہم، آپ کی سمجھ کے مطابق آپ تک پہنچا دوں۔ بے شک، سبحان اللہ۔ کیا قانون آیا بھائی؟ لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، میرے نبی کی مجلس میں میرے نبی کی آواز پہ آواز خبردار بلند مت کرو، اور اس طرح باتیں مت کرو جس طرح آپس میں بے تکلفی سے باتیں کرتے ہو۔ یہ دربار رسالت ہے، یاد رکھنا۔ جبھی سجدے میں ہو اور دل بھی ہو پیش خدا، لیکن جو ایسے میں خیال مصطفیٰ چھوٹا تو سب چھوٹا۔ زندہ باد زندہ باد زندہ باد، ایسے میں خیال مصطفیٰ چھوٹا تو سب چھوٹا۔ جو تجھ سے دامن مجتبہ چھوٹا چھوٹا تو سب چھوٹا۔ تو سب چھوٹا، ارے نادان محبوب خدا چھوٹا تو سب چھوٹا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ مت کرو اس طرح باتیں میرے حبیب کی بارگاہ میں جس طرح بے تکلفی سے آپس میں باتیں کیا کرتے ہو۔ اچھا، کوئی بزرگ بیٹھے ہوں، یہ تو آپ کی مجلس کا بھی قاعدہ ہے، وہاں لوگ ادب سے بیٹھتے ہیں، ادب سے ان کی باتیں سنتے ہیں، اور وہیں بیٹھ کر کے اگر آپ چیخنا چلانا شروع کریں جو معنی ادب ہو تو ایسے لوگوں کو گستاخ کہا جاتا ہے۔ تو قرآن گستاخی سے بچانے کے لیے بارگاہ رسالت کا ادب سکھا رہا ہے مسلمانوں کو۔ ایک بات یہ کہ میرے نبی کی آواز پر آواز بلند مت کرو، دوسری بات میرے نبی کی مجلس میں اس طرح نہ باتیں آپس میں کرو جیسے آپس میں دوستوں احباب میں باتیں کرتے ہو۔ اب تک جو ہوا تمہاری نادانی سے تمہارے رب نے پردہ اٹھایا، مگر اب جب قانون آ گیا ہے تو سمجھ لو کہ آگے کیا ہوگا۔ اب تک جتنی نمازیں پڑھے ہو سب قبول، اب تک جتنی عبادت خیرات زکوٰۃ کیا تھا سب قبول کر لیا میں نے، مگر جب یہ قانون آ گیا ہے تو اس کا پالن کرنا ہے تمہیں۔ اگر اس قانون پہ تم نے عمل نہیں کیا تو انتہبط اعمالکم وانتم لا تشعرون، تمہارے سارے نماز روزہ تمہارا پروردگار غارت کر دے گا اور تمہیں پتہ بھی نہیں چلنے دے گا۔ بے شک بے شک، سبحان اللہ۔ یہ ہے بارگاہ رسالت کا ادب، یہ ہے ہمارے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم کا قانون۔ ان تہبط اعمالکم وانتم لا تشعرون، تمہارے سارے عمل ہم برباد کر دیں گے، تمہیں پتہ بھی نہیں چلے گا۔ اچھا، اب ذرا اس بات کو بھی سمجھ لیجئے اچھی طرح سے۔ ہمیں جب پتہ چل جائے کہ فلاں کام میں ہمارا نقصان ہو رہا ہے، گھاٹا ہو رہا ہے، تو ہم وہ کام کریں گے۔ اچھا، کام بھی کرتے جائیں اور گھاٹا بھی ہوتا جائے اور پتہ بھی نہ چلے تو منزل پر پہنچ کر سوا نقصان کے کوئی فائدہ اٹھائیں گے ہم؟ اور آسان کر دوں بات، آپ کما رہے ہیں جم کر، لا کر بھر رہے ہیں تجوری، ڈال دیا رقم، لگا دیا تالا، کنجی آپ کے پاس، مال محفوظ آپ کا، ڈالتے جا رہے ہیں ڈالتے جا رہے ہیں ڈالتے جا رہے ہیں، اس یقین کے ساتھ کہ مال ہمارا محفوظ ہے، تجوری میں بند ہے،
جب بڑھاپا آیا ہاتھ پیر نہیں کام کر رہے تھے، خوب محنت کیا، اب سوچا کہ یار اب عیش کریں گے، تو عیش بغیر مال کے تو ہوتا نہیں، تو مال تو موجود ہے تجوری میں۔ اب آپ نے سوچا عیش کریں گے، بڑھیا مکان بنائیں گے، ایئر کنڈیشن لگائیں گے، کار لیں گے، دنیا جہان کا خواب سجا لیا آپ نے۔ اب آپ نے کھولا تجوری، تجوری کھول کے جو دیکھا تو معلوم ہوا کہ تجوری سے سب مال غائب ہے ہی نہیں۔ تو زندگی بھر محنت بھی کیا، مال بھی چلا گیا، پیچھے سے تجوری کٹ گئی تھی، ادھر آپ ڈالتے جا رہے تھے، ادھر وہ نکلتا جا رہا تھا۔ محنت کرتے گئے۔ اللہ کہتا ہے اپنی نماز پہ گھمنڈ کرنے والوں سن لو، اے اپنی عبادتوں پر غرور کرنے والوں سنو، اگر میرے حبیب کی بارگاہ میں گستاخی ہوئی اور میرے نبی کی تعظیم سے تم نے منہ موڑا اور میرے حبیب کے ادب میں ذرہ برابر بھی کمی ہوئی، تو ایسا نہیں ہے کہ تم سے میں اعمال نہیں کرواؤں گا۔ انتہبتا اعمالکم انتم لا تشعرون، میں نہ نمازیں چھڑواؤں گا تم سے، نہ روزے، خوب حج بھی کرواؤں گا تم سے تاکہ دوڑو، فجر کی نماز میں بھی اٹھواؤں گا تاکہ نیند کو قتل کرو، زکوٰۃ بھی تم سے دلواؤں گا تاکہ مال سے خرچ کرو، کل کرواؤں گا میں تم سے، مگر جب میرے پاس آؤ گے اپنی تجوری کا سامان لینے کے لیے تو ملے گا کچھ بھی نہیں، اس لیے کہ انتہبتا اعمالکم وانتم لا تشعرون، اعمال برباد کر دوں گا تمہارا اور تم سے محنت بھی کرواؤں گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، دیکھ رہے ہیں بارگاہ رسالت کا ادب؟ ادب سیکھیے۔ چلے گئے سعودی عرب، جا کے ڈھویا اینٹا، چرایا بکری، یہاں آ کے لفافہ پہنا، کہنے لگے یہ حرام وہ حرام، یہ شرک وہ شرک، ملا بن کے آ گئے وہاں سے۔ مدینہ منورہ میں سینما ہال کھولا ہے وہابیوں نے۔ ہم سے میلاد کے بارے میں پوچھیں گے، کہاں لکھا ہے قرآن میں، کہاں حدیث میں لکھا ہے؟ یہ تمہارا سینما ہال کہاں لکھا ہوا وہ بتاؤ۔ ریاض میں تم نے سینما ہال کھولا، شراب کی دکانیں تم نے عام کر دی، شرم نہیں آتی تم کو؟ کعبہ کس منہ سے جاؤ گے غالب؟ شرم تم کو مگر نہیں آتی؟ وہاں سے لمبا لفافہ پہن کے آ گئے، یہاں باندھا وہاں باندھا وہاں باندھا، یہ پیر پھیلایا، دو بکرا یہاں سے گھسایا۔ بے ادبی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے متعلق اگر ذرہ برابر بھی کمی ہوئی ادب میں، انتہبتا اعمالکم وانتم لا تشعرون، ہم تمہارے سارے اعمال غارت کر دیں گے اور تمہیں پتہ بھی نہیں چلے گا۔ سن لیا آپ نے؟ اس کے بعد کیا ہوا؟ اب صحابہ جو وہاں سے اٹھے ہیں، تو ایک صحابی ایسے تھے جن کی آواز لاؤڈ اسپیکر کی طرح ٹنا ٹن تھی۔ بھئی کسی کی آواز نرم ہوتی ہے، کسی کی آواز بائی نیچر بہت تیز ہوتی ہے، تو جب وہ بیچارہ بولے گا تو بائی نیچر بولے گا، آواز بہت اونچی۔ اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نہ اتنے دھیمے بولتے تھے کہ کوئی سن نہ سکے، اور نہ اتنے زور سے بولتے تھے کہ کان پھٹے، مگر کچھ لوگوں کی آواز تو کان پھاڑنے والی آواز ہوتی، بلا لاؤڈ اسپیکر کے ان کی آواز لاؤڈ اسپیکر ہوتی۔ اسی میں ایک صحابی تھے ایسے۔ اب یہ لوگ جو اٹھ کے گئے تو وہ صحابی نے کیا کیا، اپنے گھر میں جا کے کہا مجھے کھمبے میں باندھ دو، میں تو برباد ہو گیا، میری آواز تو اونچی نکلتی ہے۔ سب اعمال غارت۔ صحابہ تو باادب ہو گئے۔ دو ایک روز کے بعد حضور نے پوچھا کہ میرے وہ صحابی نظر نہیں آتے،
وہ روتے تھے، یا اللہ میں کیا کروں، آواز تو اونچی ہو گئی. کہتے تھے میں تو کافر ہو گیا، میں تو جہنمی ہو گیا. کوئی نیت میں تو ان کے یہ بات نہیں تھی نا، اپنی آواز سے وہ مجبور تھے نا. مجبور پہ حکم لاگو نہیں ہوتا. سرکار کو جب معلوم ہوا تو فرمایا جا کے ان سے کہہ دو کہ اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ تم جنتی نہیں ہو، تم تو جنتی ہو، بلا رہے ہیں تمہیں. یہ ہے پیار حضور. سبحان اللہ سبحان. مگر جان بوجھ کر اگر آپ ایسا کریں گے تو پھر قانون لاگو ہوگا. صحابہ کا حال یہ تھا کہ اب کیا کرتے تھے حضور کی مجلس میں آ کر؟ جب آتے تھے، جن لوگوں کو ڈر لگتا تھا کہ ہماری آواز کہیں سرکار کی آواز پہ بلند نہ ہو جائے، سنیے کیا ادب تھا قسم خدا کی، کیا عشق تھا رسول پاک سے. ننھی ننھی کنکریاں چنتے تھے وہ، اور حضور کی مجلس میں جب آتے تھے تو منہ میں ڈال لیتے تھے تاکہ جب ہماری آواز نکلے تو زبان ہی میں، منہ ہی میں پھنستی ہوئی جائے. اتنا ادب کرتے تھے صحابہ سرکار کا. حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کا حال کیا ہو گیا تھا؟ اتنے دھیرے سے بولتے تھے، ہر وقت ڈر لگتا تھا نا کہ ابھی برباد ہو جائیں گے. اتنے دھیرے سے بولتے تھے کہ اللہ کے حبیب کہتے تھے ابو بکر تھوڑا سا اور سبحان اللہ سبحان اللہ. بولو نا ابو بکر، تھوڑی سی آواز اور بلند کرو. اتنا ڈر گئے تھے صحابہ. حضرت ابو بکر کی یہ ادا اللہ تعالیٰ کو اتنی پسند آئی کہ تیسری آیت میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے ان الذین یغضون اصواتہم عند رسول اللہ، بے شک وہ ایمان والے جو میرے حبیب کی بارگاہ میں اپنی آواز کو پست رکھتے ہیں. واہ 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 واہ. ان الذین یغضون اصواتہم عند رسول اللہ اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی. ان کے دلوں کا حال اللہ نے ان کے تقوی کے ذریعے دیکھ لیا. سبحان اللہ سبحان اللہ. تقوی کہتے ہیں پرہیزگاری کو. اللہ جہاں جانے سے روکتا ہے رک جائیے، اس کا نام ہے تقوی. اللہ جو حکم دیتا ہے اسے کر دیجئے، اس کا نام ہے تقوی. مگر یہاں تقوی قرآن کس کو کہتا ہے؟ رسول کے ادب کی وجہ سے آواز کو جن لوگوں نے پست کیا، قرآن کہتا ہے اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی. ان کے اعمال کا امتحان اللہ تعالیٰ نے ان کے اس پرہیزگاری سے لے لیا. سبحان اللہ سبحان. معلوم ہوا کہ تقوی نام ہے رسول پاک کے ادب کا، رسول پاک کی تعظیم کا، رسول پاک کے رسپیکٹ کا. اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی لہم مغفرۃ و اجر عظیم. جو لوگ ایسا ادب کریں میرے مصطفیٰ کا، انہیں بشارت دیجئے کہ ایسے ہی لوگوں کی بخشش ہے اللہ کے ہاں، اور ایسے ہی لوگوں کے لیے بے پناہ انعام ہے اللہ کے ہاں. سبحان اللہ سبحان. جو نئے نئے مسلمان ہوئے تھے دیہاتی، تو گماروں میں تو طرز ادب تھا نہیں، دھیرے دھیرے نہ آئے گا. وہ گمار لوگ آ گئے مدینہ، ہوئے تھے نئے نئے مسلمان. اب ان کو حضور سے مسئلہ پوچھنا تھا، حضور سے دین سیکھنا تھا. اللہ کے حبیب اپنے کمرے میں آرام فرما رہے تھے. یہ جو آئے دیہاتی مسلمان تو آ کے حضور کی کنڈی کھٹکھٹانے لگے اور زور زور سے چلانے لگے، یا رسول اللہ باہر آئیے، ہم کو مسئلہ پوچھنا ہے. یا رسول اللہ باہر آئیے، یا رسول اللہ ہم آپ کے پاس آئے ہیں دین سیکھنے کے لیے. فوراً حضرت جبریل قانون لے کے آئے. اچھا، ان الذین ینادونک من وراء الحجرات سبحان اللہ سبحان اللہ. اکثرہم لا یعقلون. بے شک وہ لوگ جو میرے حبیب کے کمرے کے باہر سے میرے حبیب کو آواز دیتے ہیں،
ان جاہلوں کے پاس عقل ہی نہیں ہے، تعظیم مصطفیٰ کا شعور ہی نہیں ہے، انہیں ضرورت ہے تعظیم مصطفیٰ سکھلانے کی۔ ان الذین ینادونک من وراء الحجرات، بے شک وہ لوگ جو نبی کے حجرے کے باہر سے نبی کو آواز دیتے ہیں۔ اکثرہم لا یعقلون، ان میں اکثر بے عقلیں ہیں۔ تو 1 گھنٹہ تک جو میں نے آپ کو سمجھایا، بامبے سے آیا ہوں، بامبے ہی جا رہا ہوں، تقریر کے بعد فوراً میں نکل جاؤں گا بنارس کے لیے۔ کم وقت کی بنیاد پر میں نے جتنی باتیں آپ کو سمجھائی ہیں، خوب اچھی طرح سے ذہن میں رکھ لیجئے گا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ادب کے معاملے میں بہت ہوشیار رہیے گا۔ با خدا دیوانہ باشو، با محمد ہوشیار۔ اللہ کے ساتھ دیوانے رہیے، روئیے، تڑپیے، نوچیے اپنے آپ کو، مچلیے۔ وہ کعبہ تھا، وہاں دیوانگی تو عین ایمان تھی۔ کعبے میں جا کے ہم سب پگلا جاتے ہیں، دیوانے، کبھی پردہ پکڑ کے رو رہے ہیں، کبھی سر جھکا کے رو رہے ہیں، کبھی حرم شریف کو دیکھ کر کے رو رہے ہیں، کبھی صفا مروہ پہ دوڑ کے رو رہے ہیں، کبھی چاہے زمزم پہ رو رہے ہیں، کہیں مقام حتیم پہ جا کے رو رہے ہیں، کہیں مقام ابراہیم پہ جا کے رو رہے ہیں، سوا تڑپنا رونا۔ تو شاعر کہتا ہے وہ کعبہ تھا، وہاں دیوانگی تو عین ایمان تھی، یہ طیبہ ہے، یہاں ہوشیار رہیے۔ با خدا دیوانہ باشو، با محمد ہوشیار۔ حضور کے دربار میں بہت ہوشیاری سے رہیے۔ اور یہ قانون صرف صحابہ کے لیے نہیں تھا، قرآن تلاوت کرنے کے لیے قیامت تک کے لیے آیا ہے، اور عمل کرنے کے لیے قیامت تک کے لیے آیا۔ یہ قانون 1400 برس پہلے بھی تھا بارگاہ رسالت کا، اور یہ قانون آج بھی ہے بارگاہ رسالت کا، اور یہ قانون قیامت تک رہے گا بارگاہ رسالت کا۔ بے شک بے شک۔ میں نے جو آیتیں پڑھی ہیں، جب اللہ آپ کو توفیق دے بارگاہ رسالت میں حاضری کا، اور مواجہ شریف کے سامنے جب آپ آئیے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجنے کے لیے، تو اوپر آیتیں آپ دیکھیے گا، یہی آیتیں آپ کو ملیں گی جن آیتوں کی رسول پاک کی اس غلام نے تلاوت کرتے ہوئے آپ کو مصطفیٰ کا ادب سکھلایا۔ حضرات، یہ بات میں اس لیے کر رہا ہوں کہ نہ مسجد کام آئے گی، نہ نماز روزہ حج زکوٰۃ کام آئیں گے اگر حضور کی تعظیم کا دامن چھوٹ گیا۔ تو حضور کی تعظیم رہی، سب کام آ جائے گا۔ تو یہ بات سب سے زیادہ سمجھانے کی ضرورت ہے نا۔ نماز کا مسئلہ بھی سمجھانے کی ضرورت ہے، روزے کے فضیلت بھی سمجھانے کی ضرورت ہے، زکوٰۃ دینے والے کا انعام کیا ہے وہ بھی سمجھانے کی ضرورت ہے، حج کرنے کا مرتبہ کیا ہے وہ بھی سمجھانے کی ضرورت ہے۔ مگر یہ ساری چیزیں طفیلی ہیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ بے شک بے شک۔ ان کے ادب سے ان کے رشتے جڑے ہوئے ہیں، ان کے ادب سے رشتہ کٹ گیا۔ نماز کہتی ہے بھاگ، ہم نہیں جانتے تو کون ہے۔ روزہ کہتا ہے نکل، ہم نہیں جانتے تو کون ہے۔ حج کہتا ہے دور ہو جا، ہم نہیں جانتے تو کون ہے۔ زکوٰۃ کہتی ہے منہ پہ ماروں گا، میں نہیں جانتا تو کون ہے۔ اگر حضور کو جان لیا، حضور کا ادب کر لیا، نماز کہتی ہے ہم جانتے ہیں تو غلام مصطفیٰ ہے، ہم جانتے ہیں تو عاشق مصطفیٰ ہے۔ زندہ باد زندہ باد۔ اس لیے میرے بھائیوں، یہ بڑا فتنے کا زمانہ ہے۔ داڑھی ٹوپی لگا کے آتے ہیں لوگ اور حضور کے بارے میں بیہودہ بکواس کرتے ہیں، آپ کے ایمان پہ ڈاکہ ڈالتے ہیں، مصطفیٰ کا ادب آپ کے سینے سے نکالنا چاہتے ہیں۔ آپ ہوشیار رہیے ایسے لوگوں سے، اپنے ایمان کی حفاظت کیجیے۔ آج لے ان کی پناہ،
آج مدد مانگ ان سے، کل نہ مانیں گے، قیامت میں اگر مان گیا سبحان اللہ۔ انہیں جانا، انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا۔ تو آج کی تقریر کا عنوان تھا تعظیم رسول، اور میں سمجھتا ہوں کہ گھنٹہ سوا گھنٹے میں آپ نے بہت اچھی طرح اس کو سمجھ لیا ہوگا۔ تعظیم رسول کا ایک تقاضا نماز بھی ہے، حضور کی تعظیم کے ساتھ نماز پڑھیے، یہ بھی تعظیم رسول ہے۔ بے شک بے شک بے شک۔ حضور کی تعظیم کے ساتھ روزہ رکھیے، یہ بھی تعظیم رسول ہے۔ حضور کی تعظیم کے ساتھ حج و زکوٰۃ کیجئے، یہ بھی تعظیم رسول ہے۔ اس لیے کہ سرکار فرماتے ہیں قرۃ عینی فی الصلاۃ، نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، یا میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں ہے۔ تو اپنے مصطفیٰ کی آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچائیے پانچوں وقت کی نمازیں پڑھ پڑھ کر کے، یہ بھی تعظیم مصطفیٰ ہے۔ اللہ رب العالمین ہم تمامی لوگوں کے ایمان کو محفوظ رکھے، حضور کی غلامی میں زندہ رکھے، سرکار کی غلامی میں موت دے، ان کا کلمہ ہماری آخری موت کی ہچکی میں ہمیں عطا فرمائے۔ اور ایک چلتے چلاتے آخری بات کہہ دوں، آپ اس کو گانٹھ باندھ لیجیے۔ آپ جب کسی کو کوئی امانت دیتے ہیں تو امین سمجھ کے دیتے ہیں نا، یہ ہم امانت آپ کے پاس رکھ رہے ہیں، ہماری ضرورت کے وقت لوٹا دیجئے، ٹھیک ہے نا؟ امین سچا ہے، جب امانت آپ نے مانگا اس نے لوٹا دیا۔ اللہ سے بڑا امین کون؟ واہ واہ واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ آپ بھی ایک چیز اللہ کے ہاں امانت رکھ دیجئے، پروردگار ہم اس دنیا میں کلمہ پڑھتے ہیں، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تیرے علاوہ کوئی پوجا کے لائق نہیں، تیرے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تیرے رسول ہیں۔ اے اللہ اس کلمے کو، اس عقیدے کو ہم تیرے پاس امانت رکھتے ہیں، معبود ہماری موت کے وقت یہ امانت ہمیں لوٹا دے، انشاءاللہ ایمان پہ خاتمہ ہوگا اور دنیا سے مومن بن کر آپ اس دنیا سے جائیں گے اور جنت الفردوس آپ کا مقام ہوگا۔ خوب کی سیر چمن، پھول چنے شاد رہے، باغباں جاتا ہوں گلشن تیرا آباد رہے، والسلام علی من اتبع الہدی۔ خدا حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کھڑے ہوئیے صلاۃ و سلام کے